اپنے گزرے ہوئے کو رو رہی ہے، جب لوگ دوسروں کا غم دیکھ کر ایک دوسرے پر قہقہے لگاتے ہیں، اس دور میں یہ کون لوگ ہیں جو حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ وہ حسین کون ہے جس کے لیے یہ لوگ صبح سے چلے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے؟ اس حسین کا پیغام میں اپنے ہندوستانی بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ ہندوستانی بھائی جن کے لیے حضرت امام حسین نے جب ان کو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر نے روکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے کوفہ جانے سے، یا تمہیں اعتراض ہے اگر میرے زندگی سے یہاں پر، تو تم مجھے ہندوستان جانے دو. یہ وہ ہندوستان ہے جو حضرت امام حسین کی امیدوں کا وطن ہے. یہ وہ ہندوستان ہے جہاں جس طرف سے حضرت امام حسین کے نانا حضرت محمد اسلام کے پیغمبر ان کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. یہ وہ ہندوستان ہے جہاں پر اس سمے آدھیاتمک چنتن کی ایسی بیان چل رہی تھی جو عرب کی دھرتی تک بھی پہنچتی تھی اور جو محمد صاحب کو محسوس ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کورونا کال میں بھی ہندوستان میں حسین کا غم کم نہیں ہوا بلکہ اس میں بڑھوتری ہوئی، کیونکہ حسین کے غم میں صرف مسلمان شریک نہیں ہے بلکہ حسین کے غم میں ہندوستان کا 80% ہندو بھی شریک ہے. تبھی تو یہاں سے پنڈت بھون شرما کہتے ہیں ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پل کے بچھاتے ہندو، ان کے خیمے بھی لگے دریا کنارے ہوتے، ان کے بچوں کو پانی بھی پلاتے ہندو. جنگ کرنے اگر آ جاتا کوئی ان سے یزید، اس کو راون کی طرح دھول چٹاتے ہندو. یہ وہ ہندوستان ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ ہم سب کا ہندوستان ہے جس میں حسینیت کے غم کو ہندوستان نے زندہ رکھا ہوا ہے. آپ دھیان کیجئے گا، دنگا مکت اتر پردیش میں یہاں کے پرشاسن نے، یہاں کی پولیس نے ہمارا جتنا دھیان رکھا ہے، اس جلوس کا جتنا دھیان رکھا ہے. آپ دیکھیے یہ ہمارے سارے پولیس کے بھائی ہمارے ساتھ جلوس میں صبح سے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ گرمی برداشت کر رہے ہیں. یہ پولیس والے ہمارا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں. یہاں کے پرشاسن ہمیں ہر پرکار کا سہیوگ کرتا ہے. اسی لیے تو حضرت امام حسین نے ہندوستان جانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ وہ دھرتی ہے، یہ نانک کی دھرتی ہے، یہ چشتی کی دھرتی ہے، میاں کی دھرتی ہے، یہ کرشن کی دھرتی ہے. یہاں پر جو بھی مانوتا کا سندیش دیتا ہے اس کو دل سے گلے لگایا جاتا ہے. اور اب میں بتاتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کو، آپ نے محرم دیکھا ہوگا، محرم کے 40 دن کے بعد یہ چہلم ہوتا ہے. یہ چہلم کس لیے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے 10 محرم کو، لیکن اس کے بعد اصلی امتحان جو کربلا کے بعد کوفے تک شروع ہوا وہ ان کی بہن تھی حضرت زینب، جن کا امتحان تھا. آپ تو پشچم اتر پردیش کے لوگ ہیں، آپ پورے بھارت کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے، جب کوئی بزرگ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہماری مہیلائیں، سناتن مہیلائیں گھونگھٹ کاٹتی ہیں، اس کے سامنے پردہ کرتی ہیں، اس کے سامنے نہیں آتی. لیکن 10 محرم کو جب میرا مولا قتل ہو گیا، ان کے سب جوان قتل ہو گئے، 6 مہینے کا بچہ تک قتل ہو گیا. اس کے بعد ظالم لشکروں نے ظالم لشکروں نے ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کے خیموں کو جلایا، ان کی عورتوں کے پردے نوچ ڈالے. یہ ہماری مہیلائیں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری ماتائیں آج اس غم کو روتی ہیں، وہ حضرت زینب کو روتی ہیں، اس زینب کو سلام کرتی ہیں جس زینب نے حضرت امام حسین کے پیغام کو
کربلا سے لے کے کوفے تک پہنچایا. یزید کے دربار میں علی بن کر یزید کو جو ہے آ کے دکھائے اور یزید کے دربار کے غرور کو چکنا چور کر دیا. اس زینب کی یاد یہ چہلم ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. جس جگہ ناری کی پوجا ہوتی ہے، ناری کا سمان ہوتا ہے، وہاں پر دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے. اور وہ آتنکی تھے. یہ پہلا آتنکی واقعہ ہے ہمارے اتہاس کا جس میں آتنکوادیوں نے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین اور ان کے بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا. اس آتنکوادی جو گھٹنا تھی اس کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یقین کرنا ہوگا، آپ کو پہچان کرنی ہوگی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کے کسی کے گلے پہ چھری چلا دے تو مان لیجیے گا وہ آتنکوادی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پہچان کرنی ہو اگر آتنکواد کی، آپ کو پہچان کرنی ہو دہشت گردی کی، آپ کو پہچان کرنی ہو اگر ظالموں کی، تو آپ کربلا سے پہچان کر سکتے ہیں. میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں، آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. کربلا ٹائپ کیجیے، کربلا کی کہانی کو سنیے، کربلا کی داستان کو سمجھیے، کربلا کے واقعے کو سمجھیے. کربلا کیا ہے کربلا کو سمجھیے. منشی پریم چند کی کتاب کربلا پڑھیے، اس سے جانیے کربلا کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں، کربلا کا سندیش کیا ہوتا ہے، کربلا کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا کی طرف جانا پڑے گا. کربلا کی طرف جا کے آپ کو سمجھنا ہوگا حسینیت کا پیغام کیا ہے، حسینیت کا سندیش کیا ہے. حسینیت کا صرف ایک سندیش ہے، ظلم کے آگے نہیں جھکنا ہے. ہمیں آتنکواد کے خلاف ایک ہو کے لڑنا ہے. تو آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کون آتنکوادی ہے اور کون حسینی ہے. تو بس اس کی پہچان صرف اتنی ہے. آپ نے کندھار میں دیکھا تھا ایک دن کی ایک بیاہی جو تھی اس کے شوہر کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس جہاز کے اندر معصوم بے گناہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ظالم جہاز کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو بس سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی ایسا ظلم کر کے ایسا کرے گا وہ حسینی نہیں ہے، وہ حق سے نہیں ہے، وہ حسین کا ماننے والا نہیں ہے، وہ کربلا کا ماننے والا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا ماننے والا نہیں ہے، وہ اس وطن کا نہیں ہے، وہ اس وطن کا نہیں ہے، وہ خدا کا نہیں ہے، بھگوان کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. آپ کو ماننا ہوگا. جو ظالم 4 مہینے 4 سال کی بچی کے گلے سے کانوں سے بندے نوچ لے، اس کو تماچے مارے، جو 7 سال کے بچے کو مارے، جو جن کے گھر والے مر گئے ہو ان کے سروں کو بلم پہ لگا کے، نیزے پہ لگا کے ان کے آگے کوفہ تک لے کے چلے، ان کو ستائے، ان کو چڑھائے. سمجھ لیجیے وہ ظالم ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں آپ کو بہت اچھی پہچان کرا کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے ہندوستانی بھائیوں، آپ جو ہے سروے بہندو سکینہ والے لوگ ہیں. آپ جو ہے وہ یہ مان کے چلتے ہیں، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہم بھی اس ملک کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، ہم بھی اس زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ کو جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے ہمارے اس جلوس کی وجہ سے، ہم اس کے لیے آپ سے کھانا چاہتے ہیں. لیکن یہ سندیش بہت اہم تھا جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھا. ہم اپنے مولا حسین سے، ہم نبی کے نواسے حضرت حسین سے، ہم نبی کی بیٹی فاطمہ سے، ہم نبی کے داماد حضرت علی سے، ہم حسین کے باپ علی سے، ہم حسین کی ماں فاطمہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہلکی سی بھی تکلیف ہوئی ہو، مولا انہیں اتنا دے دے کہ اس
तकलीफ को भूल जाए। मौला इनके दुख हल लो, मौला इनकी परेशानी खत्म कर दो, मौला इनके घर में जो बीमार हैं उनको अच्छा कर दो। मौला जो हमारे हिंदू भाई है, जो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो हमारे संदेश को सुन रहे हैं, मौला जो आपके पैगाम को सुन रहे हैं, मौला जो आपके गम में शरीक है, मौला उनके गम दूर कर दो। या अल्लाह पाक जो लोग भी हजरत इमाम हुसैन और उनके माँ के गम में शरीक है, उनके गम दूर कर दे। जो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनके गम को दूर कर दे। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, अपने हिंदू भाइयों की जबान में कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी के दुख हर दे महबूब, सभी के गम दूर कर दे, सबको सुखियों से भर दे, सबको सुख के भर दे। आमीन आमीन आमीन। और या अल्लाह ये जितने भी आजादार आज इस जुलूस में शामिल हुए हैं, उनकी मुश्किलों को आसान कर, उनकी राहों को आसान कर, उन्हें करबला जाने की तौफीक अता फरमा, उनके दर्द दूर कर दे, उनके घर में जो बीमार है उनको अच्छा कर दे। या अल्लाह पाक इस जुलूस को हर बार इसी शान से कराने वाले जो लोग हैं, उनके घरों में भी तो इत्मीनान भर दे, उनको खुशियां अता फरमा। माबूद हमारी जो छोटी सी भी आजादारी है, इसको कबूल फरमा ले। हम तेरा हक नहीं अदा कर पाए अल्लाह, या अल्लाह, या पाक, या इमाम हुसैन, हम तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाए। या बीबी फातिमा, हम तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाए, चहलुम आ गया। ऐ बीबी फातिमा, हमें माफ फरमा देना, हमसे कोई गलती सरसद हुई हो इस मुहर्रम के दौरान, हम ढंग से ना मना सके हो तो हमें माफ फरमा देना। ऐ बीबी फातिमा, हम तुम्हारे बेटे को ढंग से नहीं रो पाए। ऐ बीबी फातिमा, हम अब्बास को ढंग से नहीं रो पाए। ऐ बीबी फातिमा, हम अकबर को ढंग से नहीं रो पाए। ऐ बीबी फातिमा, हम कासिम के पामाल लाशे को ढंग से नहीं रो पाए। ऐसा ना हम तुम्हारी आनो मोहम्मद को ढंग से नहीं रो पाए। या मौला, या अली, हम सबको माफ फरमा और हमारी छोटी से छोटी आजादाई को कबूल फरमा। या हुसैन। अभी हम लोग तशरीफ रखे, ये तो जनाब तहसील साहब अब बड़ी